کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرمت ہوتی کن چیزوں کی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں آدمی عربیت سے اگر واقف ہے تو کل انما حرم ربی الفواحش، خدا نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے. اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کو سمجھیے وہ کیا ہے. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ فواحش ہے، ما ظہر منہا وما بطن، یعنی فحش چیزیں، خواہ وہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوں. ظاہر ہے کہ فحش کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، اس سے میں بھی واقف ہوں. اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی اعضاء کا بغیر کسی ضرورت کے افشا، یہ فحش بنا دیتا ہے کسی چیز کو. اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے. دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں، یعنی عباد کے بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے. پھر تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بلبغی بغیر الحق، یعنی آدمی سرکش ہو جائے. سرکشی یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے یا آبرو کے خلاف ہوتی ہے. تو فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افطرا باندھنے کو حرام قرار دیا ہے. یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے، تو خدا پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا حرام قرار دینا ہے، حوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے، اور جب پورا اطمینان ہو جائے اس کے بعد یہ فتویٰ دو. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے.